یہ سن کر حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ دلی تعلقات اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور پاک باز خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پرسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی کہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے انہیں 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی چاہت پیدا ہو گئی۔ کہاں بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی۔ کہاں خود ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ ہمارے حضور نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب آدی اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے لوگوں اور شرفاء بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اپنے گھر خانہ کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا انتظام کرنے والا بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند بیٹا محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت یعنی رشتہ داری اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے۔ اس کا مستقبل بہت ہی تاباناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ جوشیدہ خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کو انکار نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت چاہت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کا نکاح ہو گیا۔ حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانہ معیش شادی والی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بیوی خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی کے وطن سے پیدا ہوئی، جن کا تفصیلی حال انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی۔ اپنی تمام تر عمر حضور کی غمگساری اور خدمت میں نچھاور کر دی، جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔